الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الایمان باب فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَہُم۔ التوبہ 5، یعنی اگر وہ رجوع کر لیں اور نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ حدیث نمبر 25۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ یہ اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کا رسول ہے، اور یہ کہ وہ نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں۔ پس اگر وہ یہ کر لیں تو انہوں نے اپنے خونوں اور اپنے مالوں کو مجھ سے بچا لیا، سوائے اس کے کہ جہاں اسلام ضروری قرار دیتا ہے اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَہُم کی تشریح میں لکھا ہے، یہ آیت سورۃ توبہ کی ابتدائی آیتوں میں سے ہے، جس میں ان مشرکوں سے جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جنہوں نے بدعہدی اور غداری کی اور اپنے معاہدے پر قائم نہ رہے۔ اس آیت کے ماقبل اور مابعد ان مشرکوں کا ذکر ہے جو اپنے معاہدات پر قائم رہے، اور ان سے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لڑائی منع فرمائی بلکہ انہیں پناہ دینے اور ان سے نیک سلوک کرنے کا بھی حکم دیا۔ لیکن جن لوگوں نے صلح کر کے پھر مسلمانوں پر چھاپے مارے اور انہیں دین چھوڑنے پر مجبور کیا، ان کی یہ سزا مقرر کی ہے۔ امرت ان اقاتل الناس۔ امام بخاری نے اس حدیث کو سورہ توبہ کی مذکورہ بالا آیت کے ماتحت لا کر یہ واضح کر دیا ہے کہ کس قسم کے لوگوں سے یہ جنگ جاری رکھنی تھی۔ الناسوں سے مراد وہی لوگ ہیں جن کا ذکر صاف الفاظ میں سورہ توبہ کی مشار علیہا آیات میں ہے۔ ہر ایک پڑھنے والا تھوڑے سے تدبر سے بھی معلوم کر سکتا ہے کہ قرآن مجید کا صریح حکم ہے، لا اکراہ فی الدین، البقرہ 257، یعنی دین میں جبر نہیں۔ نیز فرمایا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، البقرہ 194، یعنی تم ان لڑنے والوں سے اس وقت تک لڑتے رہو کہ فتنہ نہ رہے اور دین محض اللہ ہی کی خاطر ہو، یعنی کسی کے خوف کی وجہ سے اسے اختیار یا ترک نہ کیا جائے۔ قاتلہ بعض مفعلہ سے ہے، مقاتلہ معنی ہے مد مقابل جو لڑنے والا ہے اس سے لڑنا۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے جو صلح حدیبیہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اگر اس کا یہ مفہوم ہے کہ جب تک سارے لوگ مسلمان نہ ہو جائیں ان کی گردنیں اڑاتے چلے جاؤ، تو حدیبیہ کے موقع پر آپ نے ان مشرکوں سے صلح کیوں کی جبکہ مذکورہ بالا حکم موجود تھا؟ اس وقت صحابہ لڑائی پر زور دیتے تھے، تعداد بھی کافی تھی جس سے کفار مرعوب تھے، اور صلح کو بھی انہوں نے اسی لیے غنیمت سمجھا، ورنہ اگر تعداد کم ہوتی تو وہ بھیڑیوں کی طرح ان پر لبک پڑتے۔ غرض جن سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے وہی لوگ مراد ہیں جن کے متعلق قرآن مجید صریح فرماتا ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، البقرہ 191، ان لوگوں سے اللہ کی خاطر لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ غرض امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کے غلط مفہوم سے بچانے کے لیے باب میں آیت مذکورہ بالا لائے ہیں تا الناس سے صحیح مراد سمجھی جائے، ورنہ بظاہر نفس مضمون کو دیکھتے ہوئے باب کا عنوان یہ آیت نہیں ہو سکتی تھی۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے نزدیک قرآن مجید حدیث قرآن مجید کے تابع ہے۔ حدیث کا تعلق نفس مضمون کے ساتھ یہ ہے کہ محض ظاہری اعمال کا بجا لانا حقیقت ایمان کے اعتبار سے کچھ معنی نہیں رکھتا جب تک انسان کے اندر تغیر نہ ہو۔ وہ خطرناک دشمن جن کے متعلق جنگ بطور سزا کے تجویز کی گئی ہے ان کے لیے بھی توبہ کی ضرورت ہے، جس کا تعلق در حقیقت دل کے رجوع
اور باطنی تبدیلی کے ساتھ ہے۔ اگر وہ لوگ خود بخود رجوع با اسلام ہو جائیں تو اسلام کی یہ تعلیم نہیں کہ ان کو بوجہ ان کی سابقہ دشمنیوں کے دھتکارا جائے، بلکہ وہ اسلامی اخوت میں منسلک ہو جائیں گے۔ خلو سبیلہم یعنی ان سے کوئی تعرض نہ کرو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث سے استدلال کر کے ان مسلمان باغیوں سے جنگ کی جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم صرف کفار کے لیے ہی نہ تھا بلکہ خاص حالات میں ان مسلمانوں کے لیے بھی تھا جنہوں نے بعض ارکان اسلام کی پابندی کرنے سے روگردانی کی، جیسا کہ خاص حالات میں ان مشرکوں کے لیے بھی تھا جنہوں نے بد عہدی اور غداری سے کام لیا تھا۔ اللہ بحق الاسلام کا جملہ نفس مضمون پر اور زیادہ روشنی ڈالتا ہے۔ ایک مسلمان شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے اگر اسلامی حقوق کی نگہداشت نہیں رکھتا تو وہ بھی قابل مواخذہ ہے۔ صرف ایمان لا کر وہ سزا سے نہیں بچ سکتا۔ بحق الاسلام کے دو معنی کیے جا سکتے ہیں، ایک یہ کہ جہاں اسلامی حقوق کا تعلق ہو، حق مصدر ہے جو جمع کا مفہوم بھی دیتا ہے۔ دوسرے یہ معنی ہے کہ جہاں اسلام ان مالوں اور جانوں کے لینے کو ضروری قرار دیتا ہو، حق الامر اثبتہ و اوجبہ یعنی اس کو ضروری قرار دیا۔ یہ متعدی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ۔ شارحین حدیث نے یہاں یہ سوال اٹھایا ہے کہ زکوٰۃ میں کیا خصوصیت ہے؟ باقی ارکان اسلام کو چھوڑ کر نماز کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل مالی قربانی ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کے اخلاص کا پتہ چلتا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آل عمران 93۔ حقیقی نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم وہ نہ خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ مال بھی دنیا کا ایک بڑا معبود ہے، اس لیے اسلام نے جہاں اور قربانیاں تجویز کی ہیں ان میں سب سے پہلے مالی قربانی رکھی ہے تا انسان کے اخلاص کا پتہ چلے۔ اسی اخلاص کی کمی کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور جھوٹی توجیہیں تراشنی شروع کر دی تھیں۔ غیر مسلم رعایا کے لیے جزیہ یعنی ٹیکس تھا، مسلمانوں کے لیے علاوہ جنگی خدمت کے زکوٰۃ بھی تھی۔ بس جس طرح ٹیکس نہ ادا کرنا بغاوت کے معنی رکھتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کا زکوٰۃ نہ دینا بغاوت کے معنی رکھتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر نے ان باغی مسلمانوں سے جنگ کی جس کا واقعہ اسلامی تاریخ میں مشہور ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔